انفو سے فیصل شاہین آپ کو بتاتے چلیں کہ آصف شاکر پاکستانی نژاد سویڈش جج بنگلہ دیش میں کیوں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ سیدہ اختر بی بی سی سے بتاتی ہیں کہ سید آصف شاکر نے 2014 میں بنگلہ دیش کی حکومت اور حکمران جماعت عوامی لیگ کو ایک خط لکھا تھا جس میں انہوں نے بنگلہ دیش کی سرزمین پر دفن ہونے اور بنگلہ دیش کی شہریت حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، لیکن بنگلہ دیش کی حکومت کی طرف سے انہیں کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ اس بار انہوں نے بنگلہ دیش کے وزیر اعظم شیخ حسینہ کو خط لکھا جس میں انہوں نے بنگلہ دیش کی شہریت دینے اور ان کے موت کے بعد بنگلہ دیش کے شہید دانشوراں قبرستان میں دفن ہونے کا اظہار خواہش کی ہے۔ دسمبر 2012 میں بنگلہ دیش کی حکومت نے جسٹس شاکر کو 1971 کی جنگ آزادی میں ان کے کردار کی وجہ سے انہیں فرینڈز آف لبریشن ایوارڈ سے نوازا گیا۔ امرا ایکتوار نامی ایک رضاکار تنظیم نے بتایا کہ ان کی جانب سے لکھا گیا یہ خط رواں بنگلہ دیش کے وزیر اعظم کو پہنچایا جائے گا۔ یہ تنظیم 25 مارچ 1971 کو اس وقت مشرقی پاکستان میں پاکستانی فوج کی جانب سے کی جانے والی نسل کشی کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کرنے کا مطالبہ کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ سید آصف شاکر کون ہے؟ سید آصف شاکر پاکستانی نژاد سویڈش شہری ہیں جو 2017 میں سویڈش ہائی کورٹ ڈویژن سے جج کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے تھے۔ اسٹاک ہوم سے تعلق رکھنے والے جسٹس شاکر اس وقت اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے لاہور پاکستان میں موجود ہیں۔ وہاں انہوں نے فون پر بی بی سی سے بنگلہ کو بتایا کہ 1970 کی دہائی میں وہ نیشنل عوامی پارٹی نیپ کے ایک حصے سے وابستہ تھے جسے نیپ مظفر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ 1949 میں پنجاب میں پیدا ہوئے تھے اور 1971 میں وہ پنجاب اسٹوڈنٹ یونین کے جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے۔ 25 مارچ 1971 کو جسٹس شاکر کو آپریشن سرچ لائٹ نامی آپریشن میں پاک فوج کے قتل و عام کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا تھا۔ 1 سال سے زیادہ عرصہ جیل میں گزارنے کے بعد انہیں 1972 میں رہا کر دیا گیا تھا۔ تاہم جسٹس شاکر نے بی بی سی کو بتایا کہ جیل سے رہا ہونے کے بعد انہیں اپنے آبائی ملک پاکستان میں غدار کا لقب ملا اور وہ شدید نفرت کا شکار رہے۔ اگلے 5 سالوں میں صورتحال بہت بہتر نظر نہیں آئی اور 1970 میں سیاسی پناہ کے ساتھ سویڈن چلے گئے۔ سویڈن میں انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی اور قانونی پیشے میں شمولیت اختیار کی۔ اس دوران وہ انسانی حقوق اور نسل کشی کے معاملے پر مختلف رضاکارانہ تنظیموں سے وابستہ ہوئے۔ 3 بچوں کے والد جسٹس شاکر کی اہلیہ بھی سوڈان کی وکیل ہیں۔ بی بی سی کے لیے مسٹر شاکر نے کہا کہ سوڈان میں ان کی زندگی بہت مشکل تھی۔ انہوں نے اس کی وضاحت اس طرح کی کہ مجھے صرف پاکستان میں پاکستانیوں کو نفرت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جب سوڈان آیا تو معلوم ہوا وہاں بنگلہ دیشی برادری کے لوگ 1971 سے پاکستان اور پنجاب کے رہائشی ہونے کی وجہ سے مجھ سے نفرت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں انہیں سوڈان میں رہنے والے بنگلہ دیشیوں کو یہ نہیں بتا سکا کہ مجھے بنگلہ دیش کے لیے جیل بھیج دیا گیا ہے اور بنگلہ دیش کا ساتھ دینے کی وجہ سے مجھے اپنے ہی ملک میں کتنی ذلت اذیت اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پھر 2000 میں سوڈان میں بنگلہ دیش مشن کے ایک اہلکار سے اپنی شناسائی کے ذریعے انہوں نے سب سے پہلے وہاں بنگلہ دیشیوں کا سامنا کیا اور ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے پہل کی۔ اس سال انہوں نے بنگلہ دیش کی آنے کی پہل کی اور 2001 میں بنگلہ دیش میں 4 جماعتی اتحاد کے تحت نئی حکومت آنے کے بعد ان کی کوششیں رک گئیں۔ جسٹس شاکر بتاتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے 2010 میں سوڈان بنگلہ دیش کے سفیر نئے سرے سے رابطہ کیا۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے 1971 میں ان کی خدمات کے اعتراف میں فرینڈ آف لبریشن ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ذہنی طور پر وہ ہمیشہ بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے شہری بننا چاہتے ہیں اور اپنی موت کے بعد ملک میں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بی بی سی کو بتایا اگر میں بنگلہ دیش کا شہری نہیں تو مجھے وہاں دفن نہیں کیا جا سکتا، اس لیے میں نے وزیر اعظم شیخ حسینہ کو ایک خط لکھا تھا جس میں بنگلہ دیش کی شہریت کا مطالبہ کیا گیا۔ حسینہ واجد نے اپنی تقریر میں فرینڈ آف بنگلہ دیش ایوارڈ دیتے ہوئے کہا جس غیر ملکی نے جنگ آزادی کی حمایت کی وہ بھی مجاہد آزادی ہے۔ آپ کے الفاظ نے مجھے براہ راست آپ سے اپیل کرنے کا حوصلہ دیا ہے۔ انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ وہ بنگلہ دیش کے شہری بننا چاہتے ہیں
اور اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا، میں سیاحتی ویزے کے ساتھ بنگلہ دیش نہیں جانا چاہتا، میں بنگلہ دیش کی شہریت چاہتا ہوں، کیونکہ دل کی گہرائیوں سے محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان میرا ملک نہیں، بنگلہ دیش میرا ملک ہے، بنگلہ دیش میرا ملک ہے۔ رواں سال بنگلہ دیش کے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل رکن منتخب ہونے کے بعد اکتوبر میں جنیوا میں ایک سیمینار منعقد ہوا تھا، جس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ اقوام متحدہ 1971 میں بنگلہ دیش میں پاکستانی فوج کی جانب سے کیے جانے والے مظالم کو، مطلب کہ نشل کشی کو تسلیم کرے۔ بنگلہ دیش سپورٹ گروپ، امرا 71 اور نیدرلینڈ میں قائم تنظیمیں ہیں جو جنریشن 71 نے یورپین بنگلہ دیش فورم کے تعاون سے سیمینار کا انعقاد کیا۔ اب جنیوا میں ہونے والی اس تقریب میں امرا ایکٹور تنظیم کی رہنما اور سرکاری خبر رساں ادارے BSS کی سینئر صحافی محفوظہ جیسمین نے اپنی تنظیم کی نمائندگی کی تھی۔ اس موقع پر جسٹس آصف شاکر بھی موجود تھے۔ جیسمین نے BBC کو بتایا تھا کہ جسٹس شاکر نے اس وقت ان کے ساتھ اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ کئی سالوں سے اس معاملے حکومت کی جانب سے انہیں کوئی جواب نہیں ملا۔ اس کے بعد امرا ایکٹور نے اپنی درخواست بنگلہ دیش کے مناسب مقام تک پہنچانے کے لیے اپیل کی، اور محترمہ جیسمین نے کہا کہ یہ لگتا ہے کہ دسمبر میں جسٹس شاکر کی درخواست کو وزیر اعظم تک پہنچنے کا یہ صحیح وقت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس ہفتے ایسا کرنا چاہتے ہیں۔